صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات نے دعا کے بارے میں قرآن مجید میں حکم دیا ہے بندوں کو کہ اے میرے بندو ادعونی، آپ مجھے پکاریے، مجھ سے مانگیے، استجب لکم، میرا وعدہ یہ ہے کہ میں آپ کی پکار کو قبول کروں گا، سنوں گا اور اسے اجابت اور قبولیت کا درجہ دوں گا۔ مانگنا یہ فقط اور فقط اپنی حاجات کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر فرض ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ بندے جو ہیں وہ مانگیں۔ لہذا انسان کو ہر گھڑی میں، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنے رب کے ساتھ اسے متصل رہنا چاہیے۔ اپنے رب سے کسی وقت بھی انسان کو منقطع نہیں رہنا چاہیے، چونکہ جس وقت بھی وہ اپنے رب سے منقطع ہو گیا ہے تو وہ گھڑی اس کے لیے بروز محشر ایک آفت بن کر اس کے سامنے پیش ہوگی۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی انسان اپنے رب کا محتاج ہے۔ جس طرح انسان اپنی پیدائش میں اور اپنے وجود میں، اپنی خلقت میں، اس دنیا میں آنے میں اپنے رب کا محتاج ہے، اسی طرح اس دنیا میں بقا میں بھی وہ اپنے رب کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں باقی رہنے میں بھی وہ اپنے رب کا اور اپنے مالک کا محتاج ہے۔ تو انسان کو ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ اسی امر کی طرف ملتفت رہنا چاہیے، متوجہ رہنا چاہیے کہ میں اس وقت اگر موجود ہوں تو کوئی ہستی ہے جس کی وجہ سے میں اس وقت موجود ہوں۔ فلسفیوں کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک علت ہوتی ہے اور ایک معلول ہوتی ہے۔ جس طرح معلول اپنی علت کے بغیر وجود میں آنے میں وہ محتاج ہے، اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے، علت کے بغیر، سبب کے بغیر، اسی طرح وہ معلول اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا میں بھی، اپنے اس وجود کو کنٹینیو رکھنے میں بھی علت کا محتاج ہے۔ اور میں نے حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث گزشتہ درس میں عرض کی تھی کہ جس میں آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ انسان کے سامنے مختلف قسم کے بروز محشر خزانے کھولے جائیں گے، صندوق کھولے جائیں گے۔ ایک صندوق، وہ یہ جو صندوق ہوں گے وہ در حقیقت انسان کے اس زندگی میں گزرے ہوئے لمحات اور گزرے ہوئی گھڑیوں کے مقابلے میں ہوں گے، اور ان گھڑیوں کی وہ عکاسی کریں گے وہ صندوق۔